ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ بغير حق ومبتغ في الإسلام سنة الجاہلیہ. قابل احترام آج کی اس مبارک صدائے انصاف کانفرنس کے معزز سرپرست صدر اجلاس، یہاں اجتماع گاہ میں تشریف فرما معزز اور موقر علماء کرام، حفاظ اعظام، ممبئی، رتناگیری، کھیڑ، رائے گڑھ اور دیگر جگہوں سے تشریف لائے مختلف جمعیت و جماعات کے صدور اور ذمہ داران، معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، آج کی یہ مبارک کانفرنس جس کا ٹائٹل اور عنوان صدائے انصاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے باقاعدہ اس کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے. تقریری سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میرے خطاب کا موضوع ناظم جلسہ حفظہ اللہ کے ذریعہ آپ نے سنا، نکاح رسم و رواج کے نرغے میں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ 40 منٹ کا وقت مجھے ملا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 11:35 تک آپ لوگوں سے اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، مگر قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، نہایت ہی مؤدبانہ اور مخلصانہ آپ سے التماس اور اپیل ہے کہ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو بھی باتیں یہاں سنیں گے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے لیے نئی ہوں گی۔ آپ جیسے غیور، سمجھدار اور علم کے شوقین الحمدللہ اجتماعات میں، اہل علم کے دروس میں اور دیگر ذرائع سے الحمدللہ علم حاصل کرتے ہیں، تو بلا شک و شبہ آپ کو ان باتوں کا علم ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی عالم کوئی نئی بات کیا لائے گا۔ ہمارا جو دین ہے اور ہماری جو شریعت ہے، الحمدللہ یہ 14 اور 1450 سال پہلے اس روئے زمین پر آ چکا ہے، ہماری یہ شریعت آ چکی ہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک صحابہ کرام کی جماعت ہو، تابعین کی جماعت ہو، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء، اسلاف، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہات اور توصیات کو نقل کیا جاتا رہا ہے۔ تو کوئی نئی چیز لانے کا سوال نہیں ہوتا، ہم اور آپ بس ایک تذکر اور ایک وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرائیے کیونکہ یاد دہانی کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو گزارش آپ سے یہ ہے میرے بھائیوں کہ عمل کرنے کی دیری ہے۔ نکاح یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے الحمدللہ ہر گھر میں اس کی ضرورت آتی ہے، اور ہر گھر کا اور ہر فرد کا تقریباً اس سے سابقہ پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ اس کے تعلق سے سنجیدہ ہو جائیں اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپنائیں تو میرے بھائیوں معاملہ بہت آسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا ہے تو لاکھ اہل علم چیختے رہے، لاکھ اجتماعات ہوتے رہیں، لاکھ کانفرنسیں ہوتی رہیں، لاکھ دروس ہوتے رہیں، یہ رسم و رواج میں اضافہ ہوتا جائے گا، کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کہ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی نکاح کو، اپنے بچوں کی نکاح کو، اپنی بچیوں کی نکاح کو، اپنے رشتہ داروں کی نکاح کو، اور جہاں تک ہماری طاقت پہنچے اس نکاح کو ہم رسم و رواج سے خالی کرنے کی کوشش کریں، یہ تاکہ ہماری نکاح یہ بابرکت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر اور برکت ڈال دے۔ اسی طرح سے ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جیسے آپ نے دیکھا نکاح رسم و رواج کے نرغے میں، رسم و رواج کسے کہا جاتا ہے؟ رسم و رواج کہا جاتا ہے کہ وہ سارے امور جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، وہ سارے امور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت میں نہیں ملتے ہیں، اور ہم نے اپنے نکاح سے آگے پیچھے یا اس کے اندر ہم نے اس کو شامل کر لیا ہے، یہ رسم و رواج کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور یہ رسم و رواج کا حصر کرنا اور اس کو محدود کرنا اور اس کو گننا یہ بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ رسم و رواج یہ علاقے کے حساب سے، یہ جو ہے ملک کے حساب سے، یہ صوبہ کے حساب سے یہ رسم و رواج میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کہیں ایسی رسم و رواج ہے جو دوسرے علاقے میں نہیں ہے، اس علاقے میں جو رسم و رواج ہے وہ اس علاقے میں نہیں ہے، ملک ہندوستان میں جو رسم و رواج ہے وہ گلف میں نہیں ہے، گلف میں ہے وہ یورپ میں نہیں ہے۔ ایسے ممالک کے حساب سے رسم و رواج یہ بڑھتے اور گھٹتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ اس کا حصر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جو بھی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی یہ میرے بھائیوں بطور مثال اور بطور نمونہ کے ہوں گی، یہی نہیں، یہ نہ سمجھیں گے آپ کہ یہی باتیں ہیں ہم اس کو صحیح کر لیں تو ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا، وہ اور اس طرح کی ساری باتیں ہمیں اور آپ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بات میں یہ بھی بتاؤں
کہ رسم و رواج میں 2 طرح کی رسم و رواج ہوتی ہیں. کچھ رسم ایسی ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کچھ گنجائش ہوتی ہے. یعنی اگر انسان ان رسموں کو ان رواجوں کو اپنائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں ایک مسلمان بھائی سے کہوں گا اور ایک مومن سے کہوں گا کہ آخر ہمیں اپنا نکاح کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ ہماری شادی بیاہ کا معاملہ اور ہمارے نکاح کا معاملہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نکاح ہوا کرتا تھا، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں شادیاں ہوا کرتی تھی، ایسے ہی سادگی کے ساتھ، ایسے ہی بغیر تکلف کے، ایسے ہی بغیر اخراجات اور اسراف اور تبذیر کے ہمارا بھی نکاح ہو تو کیا حرج کی بات ہے. اس لیے ایک مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی کا سارا عمل اور اس کی زندگی کا ہر حصہ اور ہر شعبہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو. میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال دے کر کے آپ کو آگے بڑھوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب آپ سیرت پڑھیں گے اور اس میں اتباع سنت کے تعلق سے جب آپ ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا طریقہ یہ تھا کہ لنگی پہنتے تھے، اور لنگی پہنتے تھے تو لنگی کا اگلا حصہ تھوڑا نیچے رکھتے تھے اور پیچھے کا حصہ تھوڑا اوپر رکھتے تھے. ان لنگی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے، لنگی جو لٹکتی ہے تو نیچے زیادہ لٹکتی تھی اور پیچھے تھوڑی اٹھی رہتی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح سے لنگی کیوں پہنتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے لنگی پہننے کا؟ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا میرے بھائی؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہنتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں ایسے پہن رہا ہوں. اب آپ سے سوال کیا جائے کہ لنگی پہننے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ آپ جس طرح سے پہن سکو پہنو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ستر عورہ مقصود ہے، آپ جس طریقے سے چاہو لنگی باندھو، لنگی پہنو. ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، گھٹنے سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک صحابی کا جذبہ دیکھیے اور ایک صحابی کا جو ہے کہ ہمیں دل کی کیفیت دیکھیے کہ چاہ رہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے ویسے ہم کیوں نہ پہنے. تو اگر ایسی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کوئی آدمی کہہ سکتا نہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیا اگر، تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں شادیاں اس کے بغیر ہوتی تھیں تو آج ہمیں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ میرا کہنا ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. کھانے میں، پینے میں، نکاح میں، تجارت میں، سونے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، سارے معاملات میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ان 2 باتوں اور 3 باتوں کے بعد اب آئیے آپ کے سامنے میں کچھ رسم و رواج کا تذکرہ کروں. اور اس سے پہلے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کرنا مناسب ہے. آیت کریمہ بہت مشہور اور معروف ہے اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور الحمدللہ جانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لا چکے ہیں مگر اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. یعنی اس سے بھی معلوم ہوا کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جن باتوں پر عمل کر رہے ہیں یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو منع فرما رہے ہیں. لہٰذا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں، بڑا المیہ ہے میرے بھائیوں، اور اس بات کو لوگوں کے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے آج کہ ہمارے بہت سارے بھائی اسلام کا مطلب سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنا، توحید کا اختیار کرنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، ذکر و اذکار کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دے دینا، اور زیادہ دینداری آئی تو داڑھی رکھ لینا، اور دینداری آئی تو کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لینا. ہمارے بہت سارے بھائی اسلام کو اس میں محدود سمجھتے ہیں.
میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ ٹوٹل اور مکمل اسلام نہیں ہے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے کچھ اعمال ہیں اور اسلام کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اسلام کی 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ اگر کسی کا عقیدہ توحید پختہ ہو اور پکا موحد ہو تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکا مسلمان اور جو ہے ایک دم مکمل اور کامل مسلمان ہے۔ جب تک کہ وہ ان سارے شاخوں کو اور ان سارے شعبوں میں اسلام کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ہر میدان میں کام کرنے والے مسلمان بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ تجارت کرتے ہو تو اس میں بھی آپ اسلام کی اتباع کرو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کرو۔ آپ اگر اسکول میں پڑھاتے ہو اس میں بھی آپ اسلام کے احکامات کے پابند ہیں۔ آپ اگر کسی بھی لائن میں ہو اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو آپ اسلام کے احکامات کے پابند ہیں میرے بھائی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ چند چیزیں نماز ہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے۔ کیا تجارت ہمارے حیات کا ایک حصہ نہیں ہے؟ خرید و فروخت ہمارے حیات کا ایک حصہ نہیں ہے؟ بول چال، اٹھنا بیٹھنا، سونا پہننا، کھانا اور پینا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے احکامات کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ شادی کے بارے میں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور بہت اہم حدیث ہے، ایک مسلمان کو یہ حدیث جھجھوڑنے کے لیے کافی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ روایت کردہ حدیث ہے، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ مبغوض، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ نفرت والا شخص 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جس سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس پر غضبناک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس سے نفرت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس سے نفرت ہوگی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے، سوال ہی نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی رحمت تو اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ نفرت والے اللہ کے یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ہم تینوں قسم کے اس میں نہیں جائیں گے تفصیل میں، ہمارا جو موضوع ہے اس میں آپ کو بتانا چاہے، ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ملحد فی الحرم، حرم میں الحاد کرنے والا، اور الحاد کہتے ہیں المیل عن الحق، حق سے جو ہے بھٹکنا اور حق سے اعراض کرنا، حق سے انحراف کرنا۔ اس میں دلی نیتیں بھی داخل ہے، دل کا ارادہ بھی داخل ہے، اور ہمارے اعضاء اور جوارح کے اعمال بھی داخل ہے۔ حرم کے اندر مکہ اور مدینہ میں جا کر کے بھی برائیاں کرنے والا، مکہ اور مدینہ میں جا کر کے بھی غلط ارادے کرنے والا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اللہ کے بندے، یہ جگہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں برے سے برے آ کر کے سدھر جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، ان کا دل روتا ہے، اور تو یہاں آ کر کے بھی بری نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، کہیں چوری کی، کہیں عورتوں پر بری نظر ڈال کر کے، کہیں کسی پر ظلم کر کے، کسی کو گالی دے کر کے یہاں کر کے الحاد کرتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اور دوسرا ہے جو کسی کا ناحق خون بہانے کا خواہش مند ہو، ناحق خون بہانے کی تڑپ رکھے، ناحق خون بہانے کے لیے تگودو کرے، جو کسی کا مرڈر کرے اس کے لیے کوشش کرے، اس کے لیے چاہت ہو، ایسا آدمی اللہ کو سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ اور تیسرا ہے میرے بھائیوں مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اے مسلمان بھائیوں، شادی کا موقع ہے، جنازے کا موقع ہے، عقیقہ کا موقع ہے، اور کوئی موقع ہے، اگر کسی موقع پر ہم اسلام کے ڈیڈ لائن کو، اسلام کے گائیڈ لائن کو، اسلام کی رہنمائی کو، اسلام کی توجیہ کو چھوڑ کر ہم دنیاوی رسم و رواج پر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مبغوض کیا ہے جو اسلام آنے کے بعد اس جاہلیت کے رسم و رواج کو تلاشے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت جو ہے بالکل گمراہی میں تھی،
جاہلیت کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو فحاشی میں، بے حیائی میں، ظلم و زیادتی میں اور اوہام، خرافات اور توہم پرستی میں یہ بہت حد تک پہنچ گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کا خاتمہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں، جاہلیت کے سارے معاملات جو تھے وہ ہمارے پیروں کے تلے کچل دیے گئے ہیں، اب اسلام کی تعلیمات چلیں گی۔ اس لیے اسلام میں آنے کے بعد جاہلی رسم و رواج کو تلاشنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفرت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے رسم و رواج سے دور رہنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلی بات جو رسم و رواج کو، جیسے میں نے کہا کہ کچھ باتیں بطور مثال آپ کے سامنے ذکر کروں گا، حصر کے طور پر نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ ایسے گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جس گاؤں میں اہل حدیث کے علاوہ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی میرا گاؤں جو آبائی گاؤں جو یو پی میں الحمدللہ طیب پور جو نام ہے، یہاں ہمارے گاؤں میں الحمدللہ کوئی غیر مسلم نہیں، کوئی نان مسلم نہیں، ٹوٹل مسلم اور ٹوٹل اہل حدیث۔ میں اس ماحول میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، پرورش پائی، وہاں میں نے تعلیم حاصل کی، اور اللہ کا کرم احسان ہے کہ سلفی مدارس سے پڑھتا رہا۔ الحمدللہ آج بھی جس گاؤں میں ہوں الحمدللہ مکمل جو ہے سلفی گاؤں ہے۔ مسئلہ مجھے بہت زیادہ رسم و رواج کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جو لوگ ان کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارے ان بھائیوں کے جو بدعات کے شکار ہیں، جو توہم پرستی کا شکار ہے، وہ زیادہ رسم و رواج کو جانتے ہیں، مگر کتابوں کو پڑھ کر کے اہل علم سے اور جو ہمارے بیچ میں رہتے ہیں اور ان رسم و رواج کے بیچ میں رہتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کر کے میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے علاقے میں نہ ہو، دوسرے علاقے میں ہو، کچھ چیزیں ایسی جو آپ کے علاقے میں ہو دوسرے میں نہ ہو، تو جو چیزیں مجھے معلوم ہوئی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی رسم و رواج تو شادی کے بارے میں، اور سب سے پہلا نقطہ جو ہے اور سب سے پہلی چیز جس کو اس موضوع پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی رسم یہ ہے کہ ہم لوگ شادی یا نکاح رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی رسم تو یہی ہے، اور جب یہاں یہ آ گیا معاملہ تو پھر سوال ہی کیا ہے؟ جب یہ ایک جو ہے کیا نام ہے رسم ہے اور یہ ایک دنیوی معاملہ ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو چاہو کرو۔ ہمارے بھائی ایسا سوچ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی رسم اور سب سے پہلا رواج جو شریعت اسلامیہ سے ٹکرا رہا ہے کہ ہم شادی رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں، خواہشات نفسانی یا لذت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، یا اولاد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھ کر کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر کے نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ شادی عبادت ہے، دین ہے، اور دین ہی نہیں ہے، نصف الدین ہے، آدھا دین ہے میرے بھائیو شادی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث جو ہم سنتے رہتے ہیں، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے۔ شادی دین ہی نہیں ہے، شادی عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ شادی آدھا دین ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو آدھا دین ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اس کے بارے میں ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے؟ میں پوچھوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے جنہوں نے ماضی قریب میں شادیاں کی ہیں، بہت دور ہم نہیں جاتے، ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں، ان نوجوانوں سے پوچھوں گا جو آج کل میں شادیاں کرنے والے ہیں، میرے بھائی، کہ جب آپ عبادت کرنا چاہتے ہو، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہو، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہو، آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہو، کیا علماء کرام کے پاس نہیں آتے ہو آپ کہ مولانا کیا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ مولانا کوئی کتاب بتائیے، مولانا کوئی لنک بتائیے، مولانا کوئی سی ڈی ڈی وی ڈی ہے، کوئی جو ہے کیا نام ہے آپ کے پاس مضمون ہے، مولانا دیجئے نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنی ہے؟ آپ پوچھتے ہو، تفصیل معلوم کرتے ہو، مگر جب شادی کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کسی عالم سے جا کر کے پوچھتے ہیں میرے بھائی شادی کیسے کریں؟ شادی کے بعد کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ شادی کے بارے میں کیا تفصیلات ہے؟ مولانا کوئی کتاب بتائیے، مولانا کوئی جو ہے کہ نام ہے مضمون دیجئے، کوئی تحریر دیجئے۔ میرے بھائیو، اس لیے کہ ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں، اللہ کے بندے، ہم دین سمجھتے ہی نہیں اس کو۔ تو سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ شادی کو ہم رسم سمجھ کر کے کرتے ہیں، جبکہ یہ آدھا دین ہے، لہٰذا ہمیں اس کو عبادت سمجھ کر کے کرنا پڑے گا۔ اس پر ہم کو ثواب بھی ملے گا اور ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی تلاش بھی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے
کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بخاری وغیرہ کی جو روایت ہے، جب یہ پوچھا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جو تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیتا ہے۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ عبادت اسی کو کہا جاتا ہے جس پر ثواب ملے میرے بھائی، جس پر ثواب ملے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ فرمایا تم جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو اس پر بھی اللہ تم کو ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ ذہنیت اس وقت بھی شاید موجود تھی زمانے جاہلیت میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے اس پر بھی اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل دیا جاتا ہے۔ آپ نے سمجھایا ان کو، کیسے سمجھایا؟ کہا اگر یہی خواہش حرام طریقے سے پورا کرے، بغیر نکاح کے کسی اجنبی عورت سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ زنا کسے کہا جاتا ہے اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا کیوں نہیں ملے گا؟ صحابہ کرام نے کہا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب ناجائز حرام طریقے سے خواہش پوری کرے تو اس کو گناہ ملے گا، ایسے ہی حلال اور سنت طریقے سے خواہش پوری کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو شادی میرے بھائیوں کوئی رسم نہیں ہے، شادی میرے بھائیوں کوئی جو ہے کیا نام ہے کسی کے جو ہے کیا نام ہے خواہش پوری کرنے کا ہی ایک ذریعہ نہیں ہے، شادی اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو اہل علم نے اس کا حکم بتایا ہے میرے بھائیوں، بہت سارے اہل علم نے جو اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا شادی کا حکم کیا ہے، شادی کا حکم کیا ہے، شادی کا حکم کیا ہے، واجب ہے، سنت ہے، مباح ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ بہت سارے اہل علم نے واجب کہا ہے، بہت سارے اہل علم نے مستحب کہا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی شریعت اسلامیہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، لہذا اسے دین سمجھ کر کے ہم کریں۔ ہمارا ایک نوجوان دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا اگر کوئی آدمی نماز میں رفع دین نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی بھائی، رفع دین کرنا سنت ہے، کرنا چاہیے، رفع دین نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر اگر کسی نے نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی۔ ہمارا بھائی کہتے کیسے ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رفع دین کیا ہے، بغیر رفع دین کر کے نماز نہیں، بغیر رفع دین کیے نماز نہیں پڑھی ہے، کیسے ہو جائے گی؟ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا پورا نکاح، پوری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے؟ نماز نہ ہو اور نکاح ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ وہاں بھی نبی علیہ السلام کی سنت، یہاں بھی نبی علیہ السلام کی سنت۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے تو شادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہے، روزہ میں آئیڈیل ہے تو کھانے میں آئیڈیل ہے، زکوٰۃ میں آئیڈیل ہے تو پہننے میں آئیڈیل ہے، حج میں آئیڈیل ہے تو تجارت میں آئیڈیل ہے، ہر چیز میں اللہ کے نبی علیہ السلام آئیڈیل ہے میرے بھائی، ہر چیز میں نمونہ ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائی رسم و رواج کی جو دوسری شق ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، سرسری آپ کو بیان کروں، اس میں لڑکی اور لڑکے کا جو انتخاب کا وقت ہوتا ہے یہ بھی رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں سے یہ زمین خالی نہیں ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک خالی نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک خالی نہیں ہوگی۔ جس دن خالی ہو جائے گی میرے بھائیوں قیامت آ جائے گی، یاد رکھنا۔ اس لیے مت سمجھنا کہ اس دنیا میں اللہ کے بندے نہیں پائے جاتے ہیں اللہ کے بندے جو اس پر عمل کرتے ہیں، مگر اکثریت کا حال ایسا ہے کہ انتخاب میں رسم رواج کی نظر ہو جاتے ہیں۔ انتخاب کیسے کرنا چاہیے؟ لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے؟ لڑکی والوں کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اے لوگو، جب تمہاری لڑکی کو کوئی ایسا لڑکا پیغام دے جس کے عقیدے اور دین اور اخلاق سے آپ خوش اور راضی ہو تو اس کی شادی اس سے کر دو۔ گریبان میں جھانک کر ہمارے بزرگ دیکھیں اور ہمارے سرپرست گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے جتنی لڑکیوں کی شادی آج تک کی ہے دین کو کوئی ویلو ہم نے دیا ہے؟ درگاہ پرستوں سے ہم نے شادیاں کی ہے، بدعتیوں سے ہم نے شادیاں کی ہے، تقلید پرستوں سے ہم نے شادیاں کی ہے اور شرک میں پڑے رہنے والوں سے ہم نے شادیاں کی ہے۔ ہم نے دین کو کب ترجیح دی میرے بھائی؟ اخلاق کو کب ترجیح دی میرے بھائی؟ ہمارا بھائی آتا ہے کہتا ہے ماشاءاللہ نمازی ہے، اچھا نمازی ہونا دیندار ہونا ہے؟ نماز سے پہلے کیا اللہ کے بندے بتاؤ؟ نماز سے پہلے عقیدہ ہے اللہ کے بندو، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ ہے؟
تو میرے بھائی یہ بھی رسم رواج کی پیسہ ہے، دولتمند ہے، اونچے خاندان کا ہے، ایسا ہے، فلاں جاب پہ ہے، یہ ڈگری ہے، یہ تعلیم ہے، میرے بھائی یہ ڈگری، یہ جاب اور یہ کمائی، یہ پیسہ، یہ دولت آپ کی لڑکی کو کیا کام آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا میں کچھ سکون حاصل ہو سکتا ہے مگر اس کی آخرت تو خراب ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ اور لڑکے کے بارے میں کیا فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے اللہ کے بندے سن، معاشرے میں لڑکیوں سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنیاد پر، مال کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے کتنے نوجوان دوست پیغام دیتے ہوئے لڑکی کی دین کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے نوجوان تو کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولانا فلاں لڑکی مجھ کو بہت چاہتی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں لیکن بہت دیندار ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے نوجوان سے کہا کہ دیندار ہوتی تو آپ کو چاہتی، وہ دیندار ہوتی تو آپ کو چاہتی، یہی دیندار لڑکی ہے کہ نبی مرد کو چاہے؟ ہمارے نوجوان ایسا بھی کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو رسم و رواج کی نظر نہ ہو جاؤ، انتخاب میں شریعت کا خیال رکھو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب رشتہ طے ہوتا ہے تو رشتے میں کیا طے ہونا ہے میرے بھائی؟ رشتے میں کیا ہونا؟ لڑکے نے پیغام دیا لڑکی کے ولی کو، لڑکی کے ولی نے ہاں یا نہیں میں جواب دے دیا، ہاں میں جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا۔ اور کوئی چیز ہے شریعت میں؟ ابھی کیا ہے؟ شکر خونی ہے، چھوٹی منگنی ہے، بڑی منگنی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کہاں سے آیا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ بتاؤ، یہ مسلمانوں سے آیا ہے؟ اپنے معاشرے اور سماج کو دیکھ لو اللہ کے بندو، یہ ہمارے ان بھائیوں سے آیا ہے جن کے ماحول میں ہم یہاں پر رہ رہے ہیں اور جن کا ماحول ہم پر غالب ہو گیا ہے۔ یہ چھوٹی منگنی، یہ بڑی منگنی، میرے بھائیوں اس کا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں۔ چھوڑ سکتے ہیں ہم؟ میں ابھی آ رہا تھا تو راستے میں میری بات آئی کہ رسم و رواج یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، رسم و رواج آپ شادی کے لیے چھوڑ دیں، ارے رسم و رواج کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ انسان یہ برداشت کر لیتا ہے کہ آخرت خراب ہو جائے اور جہنم میں چلے جاؤں مگر رسم و رواج کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو دلیل دوں، کفار مکہ سے جب کہا جاتا تھا کہ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ وہ کہتے تھے اللہ نے۔ کہا کیوں نہیں اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ تو کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا سے جو رسم چلی آ رہی ہے اس کو ہم چھوڑیں گے؟ جہنم چاہیے مگر رسم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو طالب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے، جب نبی علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی یہاں سفارش کروں گا، کیا کہا تھا میرے بھائیوں؟ کہا تھا اے محمد، اے میرے بھتیجے، جانتا ہوں تیرا دین حق ہے اور سچ ہے مگر جب باپ دادا سے رسم چلی آ رہی ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ آسان کام نہیں ہے، اللہ ہم کو توفیق دے رسم و رواج کو چھوڑنے کی۔ میرے بھائیوں دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ شکر خوری ہے، منگنی، ارے میرے بھائی اگر ضرورت ہے آج کے تقاضے کے اعتبار سے تو 2 جماعتیں مل کر کے ادھر ادھر سے بیٹھ کر کے کچھ لکھا پڑھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن چھوٹی منگنی، بڑی منگنی، پھر اس میں یہ ڈیمانڈ، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اتنے لوگ آئیں گے، اتنے لوگ کھانے کا انتظام، میرے بھائیوں اسراف اور فضول یہ شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب شادی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جہیز کا مطالبہ، الحمدللہ بہت سارے لوگ اس سے وہ ہیں، جہیز کا مطالبہ باقاعدہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے اتنا پیسہ چاہیے۔ عام طور سے لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے اور بہت ساری جگہوں پر لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کسی بھی طرف سے ڈیمانڈ ہو یہ چیز درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شادی اور بیاہ کی رسم و رواج میں جو ایک ہے وہ ریکارڈنگ ہے۔ ریکارڈنگ یعنی اس کی تصویر کشی، ویڈیوگرافی وغیرہ بنانا اور ویڈیو شوٹنگ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں، اللہ برا مت ماننا ہمارے اگر کوئی بھائی یہاں پر ہیں، کہ آپ کے دل میں یا آپ کے جسم میں، بدن میں کون سا دل ہے میرے بھائی؟ کوئی غیرت ہے یا نہیں ہے آپ کو؟ افسوس ہے یار، ایک غیر کو آپ جو ہے سیٹ کرتے ہو اور ویڈیو شوٹنگ کے لیے بلاتے ہو اور اپنی ماں اور بہنوں کے شعبہ میں اور حصہ میں بھیج دیتے ہو اور ماں اور بہنوں کی ویڈیو شوٹنگ کرتا ہے۔ غیرت ہے میرے بھائیو، غیرت ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کو غیرت پیدا کرو، اپنی بیوی کو دروازے پر دیکھا کھڑے تو نیزہ اٹھا لیا، مار ڈالوں گا، تو کیسے دروازے پر آ گئی؟ اور ہم اپنے ہاتھوں سے پیسہ خرچ کر کے اور ریکویسٹ کر کے اس کو جو ہے بلا کر کے اپنی بہن اور بیٹیوں کی شوٹنگ کرائیں اور دنیا بھر میں اس کو ہم دکھاتے پھرے۔ میرے بھائیوں کیسے ہوتا ہے؟ مگر رسم و رواج انسان کو اندھا کر دیتا ہے،
رسم و رواج انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے شادی کی رسم و رواج میں سے ایک رسم یہ بھی ہے، جیسے بہت ساری چیزیں ہیں، پٹاخہ چھوڑنا ہے، سہرا باندھنا ہے، اسی طریقے سے دولہا کو ہلدی مہندی لگانا ہے۔ مطلب میرے بھائی، مہندی اور ہلدی یہ ساری چیزیں عورتیں لگاتی ہیں، یہ سب عورتوں کا کام ہے لگانا۔ یہ سہرا وغیرہ پہننے کی جو سسٹم ہے اور جو رواج ہے، چاہے دولہا پہنے یا دلہن پہنے، اسلام میں کہیں ملتا ہے؟ اور بہت سارے جگہوں پر تو سنا ہے کہ وہ ہاتھ میں پھول لیے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایسا عقیدہ ہے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو ہاتھ سے پکڑے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کہاں سے آئی ہمارے؟ میں نہیں کھل کر کے اور نام لے کر کے کہنا چاہتا ہوں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ یہ سہرا، یہ جو ہے کیا نام ہے، ساری چیزیں انہی کی طرف سے آئی ہیں۔ اسی طریقے سے میوزک اور رقص، نعوذ باللہ، ایک مسلمان کی شادی میں میوزک، گانا اور رقص، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بھیجا گیا ہے اس مقصد کے لیے اور اس کام کے لیے کہ گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں سب کو میں نیست و نابود کر دوں اور سب کو ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے کان میں کہیں سے گانے کی آواز آ گئی، میوزک کی آواز آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں انگلیاں ڈال لی۔ میرے بھائی، ہم بلائیں اور ناچیں اور نعوذ باللہ زیادہ ترقی یافتہ جب کوئی ہمارا بھائی ہو جاتا ہے تو ہماری عورتیں اور لڑکیاں بھی ناچنے لگتی ہیں۔ ترقی یافتہ جب آدمی ہو جاتا ہے، لڑکوں کا ناچنا گوارا نہیں ہے اسلام کو، اور لڑکیاں، ہماری بچیاں اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں ناچے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کتنی خطرناک چیزیں ہیں اور یہ سب کتنی جو ہے کیا نام ہے وہ ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے لیے ایک بہت خطرناک رسم ہے اور آج بھی ہے یہ چیز اور بہت ساری جگہوں پر ہے، لوگ شبھ گھڑی کا انتخاب کرتے ہیں، مبارک گھڑی، کس مہینے میں جو ہے شادی کرنا، کس وقت شادی کرنا جو ہے کیا نام ہے زیادہ برکت والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے برکت آنے کے جو ذرائع بتائے ہیں اس کو انسان اختیار نہیں کرتا ہے اور اپنی طرف سے، چنانچہ بہت سارے لوگ جو ہے جاتے ہیں ایسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں اور پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں فلاں تاریخ کو کرو، فلاں ٹائم میں کرو، فلاں مہینے میں کرو، یہ آپ کے لیے بہت وہ ہے۔ اس میں سمندر کے مد و جزر کا بھی خیال ہوتا ہے، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا بھی خیال ہوتا ہے۔ جب بھرتی ہوتی ہے تب کہتے ہیں شادی کرنا زیادہ جو ہے کیا نام مبارک ہے، اس لیے کہ تمہارے بیٹی کی گود بھر جائے گی، نعوذ باللہ۔ ایسی بھی سوچ جو ہے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ سفر کے مہینے میں یا شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح بھی سفر کے مہینے میں کیا، شوال کے مہینے میں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ بتاؤ، مجھ سے زیادہ کوئی نبی علیہ السلام کو محبوب تھا؟ تم لوگ کہتے ہو شوال کے مہینے میں شادی کرنا نحوست کی بات ہے اور ایسی شادی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی شوال میں کی ہے، سب سے زیادہ مقام اور عزت تو میرا تھا نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی گھڑی ہو یہ شادی کے لیے مباح اور موضوع ہے، الا یہ کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ جمعہ یہ ہفتے کا سب سے مبارک دن ہے یا جو ہے کیا نام ہے سب سے ہفتے کا سردار ہے، ہفتے کی عید ہے، ہم جمعہ کے دن اپنا نکاح کریں، تو ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ بہترین فال لینا، اچھے فال لینا یہ شریعت میں جائز ہے۔ آج ہمارے ہاں شادیاں اتوار کو ہوتی ہیں۔ کیوں اتوار کو شادی کرتے ہیں؟ مبارک دن ہے؟ نہیں، اس دن بھیڑ زیادہ آتی ہے، اس دن چھٹی رہتی ہے تو لوگوں کی بھیڑ زیادہ آتی ہے، لوگوں کو بھیڑ کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو برکت کے ایام بتائے اس کے لیے میں کہتا ہوں اگر مسلمان جمعہ کو شادی کرے تو سوچے، اگر تو سوچنے کی کوئی وجہ ہے کہ جمعہ مبارک دن ہے، ہفتے میں سب سے بابرکت دن ہے، ہفتے کا سردار ہے، اتوار کون سی وجہ ہے میرے بھائیوں؟ اسلام میں بھیڑ کو کہیں ویلو نہیں دی گئی ہے، اسلام میں بھیڑ کو کہیں ویلو نہیں دی گئی ہو۔ اسلام میں کوالٹی کو اور کس طرح کے لوگ آپ کی شادی میں آتے ہیں، کس طرح کے لوگ آپ کے جنازے میں آتے ہیں، کس طرح کے لوگ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو اہمیت دی گئی ہے میرے بھائیوں، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے یہ بھی ایک رسم ہے کہ لوگ اوقات اور مہینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی کے رسم و رواج میں سے ایک رسم یہ بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہے، الحمدللہ ہم میں سے اکثر بھائی اس سے محفوظ ہیں، لیکن بہت سارے بھائی میری بات کو سن رہے ہوں گے، شادی سے پہلے یا شادی ہونے کے بعد بہت سے متبرک جگہوں پر یا بہت سارے ایسے جو ہے کیا نام ہے جگہوں پر جاتے ہیں جن کو متبرک سمجھتے ہیں۔
اور وہاں جا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں کہ میری شادی آسانی سے ہو جائے، اس میں خیر ہو جائے، اور بہت سارے تو نظر و نیاز بھی چڑھاتے ہیں، بہت سارے منتیں مانگتے ہیں، فلاں کے نام پر فلاں کے نام پر ہماری شادی آسان ہو جائے گی۔ یہ سب شرکیہ اور کفریہ وہ ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے شادی میں ایک رسم خطرناک یہ ہے کہ دلہن کو مجبور کیا جاتا ہے، اور ایک رسم ہے کہ دلہن اپنے شوہر کے پاؤں چھوئے، یا ساس کے پاؤں چھوئے، یا سسر کے پاؤں چھوئے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جیسے ایک مرد کو اسلام میں عزت ہے، ایسے ایک شوہر ایک بیوی کو اسلام میں عزت ہے اللہ کے بندو۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عورت کو زیادہ عزت ہے تو بھی کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ایک نہیں سے عورت کو زیادہ عزت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین دنیا کا سامان نیک عورت ہے۔ ایک نیک عورت کو کسی کے سامنے جھکنے کو لگاتے ہیں آپ، خاتون کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور قرآن حدیث کے نصوص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو کسی کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایک بیوی کو حکم دیتا شوہر کا سجدہ کرے، مگر اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہ تو شوہر کا، نہ تو ساس کا، نہ تو سسر کا، نہ تو کسی عالم کا، نہ تو خاندان کے کسی بزرگ اور بڑے کا کسی کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے کہ آدمی پاؤں چھوئے اور پاؤں پڑے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات اور کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو وقت ختم ہو رہا ہے، علماء کرام بہت ہیں۔ ایک ہماری شادیوں میں ایک چیز کا بہت دخل ہو گیا، ناریل کا۔ بہت سی جگہوں پر ناریل کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ناریل کیا ہے؟ ناریل یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور بہت اچھا پھل ہے، بہت پیارا پھل ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ نے اس میں پانی رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ پانی کا کتنا فائدہ ہے ناریل کے پانی کا، سوکھ جائے تو اس کا کھوپرے کا کتنا فائدہ ہے۔ میرے بھائی یہ اللہ کا ایک پھل ہے، مگر ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہمارے بھائیوں نے اس پھل کو پوجا کے لیے خاص کر لیا ہے، تو ہم لوگوں نے بھی ناریل کو اسی طریقے سے جو ہے کہ اہمیت دینی شروع کی۔ چنانچہ مصیبت سے بچنے کے لیے، مصیبت سے ٹالنے کے لیے ایک طرح سے ناریل کو توڑنا اور ناریل کو پھوڑنا یہ ہمارے معاشرے اور سماج میں آ گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی گھر بناتا ہے تو بنیاد ڈالتے ہوئے ناریل توڑتا ہے۔ کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ شرکیہ ہے میرے بھائیو، شرکیہ عمل ہے، سیدھا شرکی عمل ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے بالائی حصے پر کپڑے میں لپیٹ کر کے ناریل کو لٹکا دینا، شادی میں آئیے تو بارات نکلتے وقت جو ہے کیا نام ہے دولہے کے قدموں پر ناریل کا پھوڑنا، آگے چلتے ہوئے کوئی برج آئے، پل آئے، کوئی نالا آئے، کوئی مشکوک جگہ آئے، یہاں جن وہ ہوں گے وہاں پر ناریل کو توڑتے جانا، پھوڑتے جانا۔ میرے بھائیوں یہ بھی رسم و رواج ہمارے مسلمان بھائیوں میں آئے۔ مسلمان بھائیوں کے پاس قرآن جیسی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثیں موجود ہے، مسلمان اس تاریکی اور اندھیری میں کیسے گر گیا میرے بھائیوں؟ جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، جن کا دین توہم فرستی ہی کا نام ہے، وہ کرے تو کریں۔ ہم لوگ تو واضح عقیدہ والے اور صاف اور یقینی عقیدہ والے ہیں میرے بھائیوں، ہم اس میں کیسے پڑ جائیں؟ اسی طریقے سے جب عورت کو لایا جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وہ ناریل کا توڑنا، عورت حاملہ اگر ہوئی اس کو گھر پر لایا جاتا ہے تو ناریل کو توڑنا، بچہ پیدا ہوتا ہے اسپتال سے بچے کو لے کر آتے ہیں تو ناریل کو توڑنا، اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع پر جو ہے کیا نام ہے ناریل کا توڑنا۔ ناریل کا ہمارے دین میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ ایک پھل ہے، اس کو کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرو، یہ مباح اور جائز چیز ہے، مگر اس طریقے سے کوئی عقیدہ اس سے ملانا اور جوڑنا میرے بھائیوں یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی اور بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر ایک بات اور ذکر کر دوں، شادی کے رسم میں یہ بھی ہے کہ میرے بھائیوں عورتوں کا مسئلہ، ہماری مائیں اور بہنیں شادی میں شرکت کرتی ہیں اور ایسے موقع پر بے پردگی، بناؤ سگار، خوشبو لگانا اور مرد عورت کا اختلاط ہونا میرے بھائیوں بہت خطرناک چیز ہے۔ ہمارے قوم کے اور ہماری قوم کے معاشرے اور سماج کے دانش مندوں کو، ذمہ داروں کو اس پر سوچنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ شادی کے موقع پر عورتوں کی تعداد جتنی کم ہو اتنا بہتر ہے اور ان کا ایک دم بالکل مخصوص جو ہے انتظام ہونا چاہیے۔ کسی طرح سے بے پردگی ہونا، کسی طریقے سے جو ہے کہ نام اختلاط ہونا، مرد و عورتوں کا ایک ساتھ میں ہونا، یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، قبیح قسم کے منکر ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں اور بہنوں سے کہوں گا، میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک خاتون کو باہر نکلتے وقت خوشبو لگانے کے ساتھ سختی سے منع فرمایا ہے۔
سختی سے منع فرمایا ہے۔ معاف کرنا، اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور دیگر روایتوں میں ایسی عورت کو زناکار کہا ہے جو باہر نکلتے ہوئے خوشبو لگاتی ہے، بے پردہ نکلنا، بناؤ سگار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا مسجد نبوی میں مسجد میں نماز پڑھنے کے تعلق سے، آپ نے کہا پڑھ سکتی ہیں مگر زیب و زینت کر کے نہیں نکلیں گی، بوسیدہ حالت میں، نارمل حالت میں وہ نکلیں گی، اور مکمل پردہ ہونا چاہیے۔ یہ سارے اصول اور ضابطے ہیں تو عورت نکل سکتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو شادی کے رسم و رواج کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ میں نے پھر آپ کو دہراتا ہوں کہ یہ بطور مثال ہیں، ورنہ میں یہی کہنا چاہوں گا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کسی چیز کے رسم و رواج سے بچنا ہے تو آسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا طریقہ جان لو۔ سنت کا طریقہ کیا جان لو؟ آخری بات بخاری کی روایت کے حوالے سے کہہ کر ختم کر لوں۔ شادی کیسے ہوتی ہے اسلام میں؟ دیکھیے شادی کیسے ہوتی ہے۔ ایک نوجوان آیا مجلس میں، ایک خاتون نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے سر جھکا لیا۔ یہ نوجوان کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میری شادی کر دیجئے اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہ میری چادریں ہیں جو میں اوڑھا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ چادریں اگر مہر میں دے دو گے تو تم کیا کرو گے؟ جاؤ گھر پہ کچھ تلاش کر لاؤ، ڈھونڈ کر لاؤ، کچھ بھی لوہے کی انگوٹھی انگوٹھی کوئی بھی چھوٹی چیز مل جائے جاؤ لے کر کے آؤ۔ گئے ڈھونڈ کر کے آئے، کہا کچھ نہیں ملا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ کہا تب ٹھیک ہے، میں نے تمہاری شادی اس عورت سے کر دی۔ دیکھو پیغام بھی یہی، مہر بھی یہی، نکاح اور ایجاب و قبول سب یہیں پر ہو گیا۔ میں نے تمہاری شادی کر دی ان صورتوں کے عوض میں جو تم کو یاد ہے کہ تم ان کو یاد کراؤ گے۔ چنانچہ وہ اپنی بیوی کو لے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبدالرحمن ابن عوف سے کہ عبدالرحمن میں نے سنا ہے لگتا ہے کہ تم شادی کے ہو۔ کہاں شادی کیا ہو؟ کہا ولیمہ کرو۔ پیغام دیا، رشتہ طے ہو گیا، نکاح کر لیا، اور شوہر نے دوسرے دن جو ہے دولہا نے ولیمہ کر دیا۔ یہ میرے بھائیوں شادی ہے اسلام کی۔ بس سیدھی سی بات یہ ہے کہ لڑکا پیغام دے، لڑکی والے ہاں کہہ دیں، لڑکا جائے ان کے گھر پہ نکاح پڑھائے، عورت کو رخصت کر کے گھر پر لائے، دوسرے دن ولیمہ کرے۔ یہ شادی کی مختصر سی بات ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سب سے قریب شادی ہوگی اس میں اتنی برکت ہوگی۔ برا مت ماننا، معاشرے اور سماج میں میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، خلا اور طلاق کا جو ریشو بڑھ رہا ہے اور خلا اور طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، واللہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہماری شادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو رہی ہیں، برکت سے خالی ہو رہی ہیں، خیر سے خالی ہو رہی ہیں۔ تنازع، لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، خلا، طلاق یہاں تک کی نوبت پہنچتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ شادی میں سادگی لاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت کے مستحق بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو شادی میں بھی اور ہر معاملے میں ہر قسم کے رسم و رواج سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری شادیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ھذا ما انی واللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین۔